حتیٰ کہ یہ فیصلہ کیا مدینہ میں حضرت علی المرتضیٰ نے ہمیں بصرہ جانا چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں معاملہ کیا ہے، کیا ہمارے خلاف کوئی مورچہ بن رہا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ مدینہ سے چلے تحقیق احوال کے لیے ایک معاملہ ہوا کیا ہے۔ اما عائشہ چلیے قوت اکٹھی کرنے کے لیے کہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں۔ جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے جس نمائندے کو مقرر فرمایا، اس نمائندے کا نام کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے، حضرت قعقاع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے یہ طے فرمایا کہ یہ اما عائشہ کے لشکر میں جائیں گے۔ جب حضرت قعقاع بن عمر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں تو پھر احوال 100% الٹ نکلا ہے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ ہم سے لڑنے کے لیے، بندے اکٹھے کرنے کے لیے؟ کہا جی نہیں، ما اريد الا الاصلاح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں تو کام کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ مجھے لڑنے کی بات کر رہے ہیں، میں تو لڑائی کے لیے نہیں آئی۔ تو حضرت قعقاع بن عمر نے نعرہ تکبیر لگا کہ اللہ اکبر، ہمیں تو کچھ اور پتہ چل رہا ہے، ہمیں تو معاملہ عجیب پتہ چل رہا تھا کہ جی آپ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئی ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ موقف سنا تو ہم بہت حیران ہو گئے، یار ایسا ہی ہے؟ تو پھر یہ لوگوں نے کیا کہا؟ تو اس بارے میں حضرت امام ابن الکثیر نے جو بات لکھی ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ البدایہ ہے، یہ اس کی 7ویں جلد ہے۔ کہتے ہیں فذهب القعقاع الى البصرہ، جب بصرہ کے لشکر میں حضرت قعقاع گئے، فبدا بعائشہ ام المؤمنین، حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ڈائریکٹ جا کر انہوں نے بات کی کہ میں ادھر ادھر پوچھوں گا تو معاملہ کچھ اور ہوگا۔ تو حضرت اماں کہنے لگی ای اماں، انہوں نے کہا اے اماں جان، ما اقدامہ کی بہذا البلد، اس شہر میں آپ کیوں آئی ہیں؟ کوئی لڑنے کا معاملہ ہے؟ فقالت ای بنیہ، کہا ہے میرے بیٹے، الاصلاح بین الناس، میں تو لوگوں کے معاملات سدھارنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ جواب جب حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے سنا تو پر اثر جواب تھا، تو ان پر بڑا اثر کر گیا۔ انہوں نے فرمایا یہی بات ہے، تو یہی خیالات تو ہمارے ہیں کہ ہم بھی تو اصلاح کی کوشش میں آئے ہیں، آپ اس لیے آئے؟ کہا جی ہاں میں تو اس لیے آئی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اجازت ہو تو آپ رکیں، میں جا کے حضرت علی المرتضیٰ کو جواب دوں۔ کہا جی بہت اچھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں گئے، وہاں پہ پہنچے تو وہاں خوشی عید کی طرح تھی۔ کہا اچھا، تو بالکل ایک ہی جیسا موقف ہے، ہم تو ایک ہی کام کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور یہاں تو کچھ اور سمجھا جا رہا تھا۔ تو جنگ کا خطرہ ٹل گیا، مسلمانوں کے معاملات ایک ہو گئے۔ جس وقت ایک ہو گئے ہیں، آپ اس پر حیران ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے کہتے ہیں فقالوا قد اصبحت واحسنت فرجع فان قدم علی وهو على مثل رأيك سهل الامر، کہا واپس جاؤ، جا کر حضرت علی المرتضیٰ سے بھی بات کرو، واقعی وہ اسی نیت سے آئے ہیں تو پھر تو معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے۔ یہ امام ابن کثیر نے اس پر ایک روشنی ڈالی ہے۔ جب یہ ساری بات ہو گئی اور حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آئے، ان کو آ کر ساری بات بتائی، اور ساری بات بتانے کے بعد حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آئے، اور حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اماں جان اب لڑائی ختم اور اب معاملات بالکل ایک جیسے ہو گئے ہیں، لہٰذا اس وقت ہم لشکروں کو پھر واپس مدینہ طیبہ ہی جانا چاہیے۔ کہا جی بہت اچھا۔ حضرت اماں جان عائشہ کے ساتھ جو صحابہ موجود ہیں، ان میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں رضی اللہ عنہما، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں یہ بھی نکلے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہی آئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، معاہدہ طے ہوا ہے کہ صبح لشکر واپس جائے گا، جب تک حکومت پر پاؤں مضبوط نہیں ہو جاتے ہم آپ کے ممید معین رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، اور لہٰذا قاتلین کی تلاش میں ہم آپ کے بازو بنیں گے، اور صبح لشکر واپس ہو جائیں گے، رات کو اس وقت سو جایا جائے۔ تو جی بہت اچھا، رات کا وقت ہے، لشکر سو گئے۔